وہ مقام مودت ہے جہاں پہ آپ نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو لانا ہے۔ اور خدا بارہا قرآن میں مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے۔ میں کئی سالوں سے سورہ بقرہ پہ بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کو کیا پڑھیے، بچڑے کے قصے سنائے، ناقہ صالح کے قصے سنائے، اچھا نہیں تھا اس پہ تھوڑی اور اللہ اخلاقی باتیں سنا دیتا، ہمیں فقہی مسائل سنا دیتا۔ اتنا لمبا قصہ، کس کا قصہ؟ بنی اسرائیل کے بچڑے کا قصہ۔ آج کے مفسر اور آج کے مولوی ترجمہ سناتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچڑا تھا، موٹا ہو، پتلا ہو، پیلا ہو، کیسا ہو۔ یہ قرآن ہے بھائی، تبیان لکل شیء ہے، یہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، یہ کتاب عبرت ہے۔ تبھی رسول خدا نے کہا الساء بالساء، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا میری امت کرے گی۔ انبیاء قتل کیے، یہ میری اولاد کو قتل کریں گے۔ ہارون کا انکار کیا، یہ علی کا انکار کریں گے۔ کتنی اور نشانیاں خدا بتائے۔ 12 جانشین اگر اللہ نے بنائے تو وہ موسیٰ کی نسل سے نہیں ہے، ہارون کی نسل سے۔ اور امامت اگر چل رہی ہے تو فرزندان علی بن ابی طالب سے چل رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، موسیٰ کا پہلا جانشین ہارون ہے، محمد کا پہلا جانشین علی ہے، موسیٰ کا آخری جانشین عیسیٰ ہے، آج بھی زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے۔ محمد کا آخری جانشین امام زمانہ آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور کیا نشانیاں پروردگار عالم بتائے۔ سورہ مریم کی مریم اگر طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، کل کی مجلس میں، پہلی مجلس میں سورہ نور، اس کے بعد سورہ مریم، آج میں سورہ انسان پر آؤں گا، سورہ دہر پر۔ اللہ اور کیا بتائے، حجت کو اور کیسے لوگوں پر تمام کرے۔ مریم کا استاد زکریا، محمد کی امت کی مریم فاطمہ، ان کے استاد محمد، بنی اسرائیل کی امت میں یحییٰ ہے، اور امت محمد کا یحییٰ حسین بن علی ہے۔ ہاں نشانیاں تو ملاتے جائیں۔ ہارون کو اللہ نے، یہ تاریخ یہودیت میں جب آپ پڑھیں گے، اللہ نے جو بیٹے دیے ہیں جناب ہارون کو، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر تھا۔ یہ شبر عربی لفظ نہیں ہے، عبری لفظ ہے، اور عالم تعجب یہ ہے جب شبر کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ محسن بنتا ہے۔ اور اللہ کیا نشانیاں دیں، کیا کیا، کئی باتیں ہم کھل کے نہیں پڑھ سکتے، کیا کیا امت نے۔ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ کو بولا کہ میں ہارون کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ بنا رہا ہوں۔ اذن کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ خدا تو بتا کہ ہارون کو بناؤں۔ اللہ نے اجازت دی کہ ایسے ہی بول دیا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ اب جب نبی کہہ رہے ہیں الساء بالساء، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ کچھ میری امت کرے گی۔ موسیٰ چلے گئے امت سے، قوم نے ہارون کا انکار کیا، رسول چلے گئے امت سے، قوم نے علی کو حق خلافت نہ دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ اس پہ 5 منٹ کے لیے غور کریے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن جب پڑھیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں ہدایت رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، انہیں ہدایت ملتی ہے، جو نہیں سوچتے ان کے لیے تو ہدایت ہے ہی نہیں۔ بعض ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن انہی پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب جنہوں نے سنا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں سنا، مودت کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، ایک یہاں سے کلو نکال رہا ہوں۔ جب موسیٰ گئے، ہارون پیچھے رہ گئے، اور قرآن یہاں تک کہتا جب موسیٰ واپس آئے، جناب ہارون کی داڑھی سب پکڑا کہ یہ قوم کیسے بت پرستی کی طرف پلٹ کے چلی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہارون سے قوم کو ہٹانا تھا تو سامری نے کیا کیا؟ اب یہ بھی حدیث ہے کہ محمد کی امت کا سامری
لیکن یہ امت کے جو سامری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے حقیقی نمائندوں سے ہٹاتے کیسے؟ بات یہ ہے ہم ان جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں، نام بتائیے نام بتائیے، ناموں کے پیچھے نہ لگیے، صفات کے پیچھے لگیے نا، کہ سامری نے ایسا کیا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات موجود ہوں اور آج کے سامری ہمیں علی سے دور کر دیں۔ کون سا بڑا کارنامہ کیا سامری نے؟ اچھا یہ ریلیٹڈ ہے آج کے ٹاپک سے کہ آج کا دشمن آپ کے جوانوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ سامری کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، سامری نے سب سے پہلے امت کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھا۔ میں بار بار کہتا ہوں دل بڑا اہم ہے، یہ قلب، اسے غیر کی محبت سے بچاؤ۔ سب سے پہلے دشمن کام یہ کرتا ہے آپ کے دلوں میں غیر کی محبت کو ڈالتا ہے۔ دل میں جب غیر کی محبت چلی گئی آپ غیر کی طرف فوراً دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے جاؤ گے۔ کسی نے مجبور نہیں کیا مجلس میں آنے کے لیے، کسی نے پریشرائز نہیں کیا مجلس میں آنے کے لیے، اعلان ہوا بھائی فلاں امام بارگاہ میں سیدہ کی مجلس ہے، مجمع نے نام سنا گیا۔ اب کوئی خطیب پڑھے 100 لوگ آتے ہیں، کوئی خطیب پڑھے 1000 لوگ آتے ہیں، کوئی خطیب پڑھتا ہے لاکھوں کا مجمع آتا ہے۔ اب لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اس خطیب کی محبت میں، کچھ سیدہ کی محبت میں، کچھ رشتہ داروں کی محبت میں آتے ہیں۔ کوئی فلاں رشتہ دار کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں اس کی مجلس میں جاؤں گا، کل وہ میں گھر پہ مجلس کرواؤں گا، وہ میری مجلس میں آئے گا۔ تبھی خدا کہتا ہے میں آنے جانے کی بنیاد پہ جزا نہیں دیتا، میں نیتوں کی بنیاد پہ جزا دیتا ہوں۔ کہ تو کس کی محبت میں جا رہا ہے؟ اللہ کی محبت میں جا رہا ہے، رشتہ داری کی محبت میں جا رہا ہے، چہرہ دکھانے جا رہا ہے، بندہ ڈیلی مسجد جا رہا ہے، شاید اللہ جزا نہ دے، کیونکہ نیت میں ہو مسجد جا رہا ہوں لوگ چہرہ دیکھیں بولے واہ واہ قبلہ صاحب تو بڑے نمازی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تیری نیت کو پرکھتا ہوں، اگر میری محبت میں کچھ بھی کرو اس کی جزا ہے، لیکن بہترین عمل کرو پر میری محبت میں نہ ہو۔ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے ایک مسلمان مر گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شہید ہوا شہید ہوا شہید ہوا، نبی نے کہا شہید ہوا پر راہ خدا میں نہیں ہوا۔ تو کس کی راہ میں؟ کہا خچر کی راہ میں مر گیا۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ کافر کے ہاتھ میں خچر تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے کیسے ماروں گا، غنیمت میں خچر کو لے لوں گا۔ اللہ نہ تیری ضربتوں کو دیکھتا ہے نہ تیری شہادتوں کو دیکھتا ہے، وہ تیری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ ایک ضربت عبادت ثقلین کیوں بنی؟ ہم کچھ واقعات سے بالکل سرسری طور پہ گزر جاتے پر سمجھتے نہیں ہیں کہ لاب دہن پھینکا، علی نے تلوار نہ چلائی، کیوں؟ کیونکہ ذات کی محبت شامل ہو گئی۔ یہ ضربتیں اگر چلتی ہیں تو کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں چلتی ہیں، بندوں کی ذات کی محبت میں۔ ایک بندے نے آپ کو گالی دی، آپ کو گالی دی، آپ غصے میں آ کے اس سے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ کس کی خاطر؟ اپنی ذات کی خاطر۔ کسی نے آپ کی توہین کی، آپ اپنی ذات کی خاطر ناراض ہو گئے۔ لیکن زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہو؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا میں اپنی خاطر کسی سے دوستی نہیں کرتا، آپ کی خاطر، اپنی خاطر کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ کس کی خاطر؟ آپ کی خاطر۔ یہ قلب کا جو ظرف ہے، سب سے پہلا تیر، سب سے پہلی نگاہ، سب سے شیطان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے نا، وہ اگر جاسوسی کرتی ہے وہ آپ کے دل کے اندر پہلے جھانک کے دیکھتی ہے تو بھئی دیکھوں تو صحیح اس کے دل میں کس چیز کی محبت ہے۔ آئے قاضی شرح کے پاس، قاضی شرح فتویٰ دو، حسین واجب القتل ہے۔ قاضی شرح کے دل میں حسین کی محبت ہے، لیکن اس محبت سے زیادہ ایک اور محبت ہے جسے دشمن پرکھ چکا تھا، جان چکا تھا۔ کس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ مال و زر کی محبت ہے۔ کہ میں نے کہا نا آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم،
لوگوں کا دین کیا بن جائے گا؟ پیسہ بن جائے گا. دل میں کس کی محبت؟ مال کی محبت کا. لکھ حسین واجب القتل والعیاذ باللہ. اس نے کہا کیسے لکھوں؟ نبی کا نواسا حسین کا مقام جانتا ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ. کہ کوئی بات نہیں، اگر تو نہ بھی لکھے ہمیں قتل تو ویسا ہی کرنا ہے، لیکن نقصان تیرا ہے. سونے کی تھیلیاں سامنے رکھی، کہتے ہیں پوری رات کبھی جنت میں کبھی جہنم میں، کروں تو کیا کروں. لیکن کس کی محبت غالب آئی؟ مال کی محبت غالب آ گئی. سامنے اللہ نے مثال دی ہور کی، وہ بھی پوری رات ادھر ادھر چلتا رہا، لیکن کس کی محبت غالب آئی؟ حسین کی محبت غالب آئی. وہ آپ کے دل میں جھانکتا ہے کہ کس کی محبت ہے. پوری مارکیٹنگ کی جو سائیکل ہے، جو بچے جوان مارکیٹنگ کے لیول میں کام کرتے، یہ مارکیٹنگ کیا ہے؟ دشمن سب سے پہلے آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت کو ڈالتا ہے. جب اس کی محبت آ گئی تو آپ پھر اسی چیز کا انتخاب کرتے ہو نا. مثلا آپ شارع فیصل پہ جا رہے ہیں، روڈ کے بیچ میں بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے بڑا بڑا ٹو لیٹ، اور نیچے نمبر لکھا ہوا ہے. ہاں بھائی، ہیں جس کے پاس پیسے اپنی کمپنی کا پوسٹر لگائے. ہوتا کیا ہے ان پوسٹرز کے لگانے سے؟ سائیکولوجیکلی یہ آپ کے دل میں کسی چیز کی موضوع فرماتے ہیں نا کہ دل کی کھڑکیاں ہیں، کان، آنکھیں، زبان، یہ دل کی کھڑکیاں. جو دیکھو گے اس کی محبت دل میں جائے گی، جو سنو گے اس کی محبت دل میں جائے گی، جس کے ساتھ رہو گے اس کی محبت تمہارے دل میں چلی جائے گی. تبھی فرمایا کسی غیر کے ساتھ نہ رہا کرو، نہ کسی غلط آدمی کو سنا کرو، نہ طاغوت کی آواز پہ لبیک بولا کرو. یہ محبتیں اگر دل میں چلی گئی اسی کے پیچھے جائے گا. اب سب سے بڑا نقصان جو سسٹم کا یہ ہے، کراچی کا ایک جوان، اس بیچارے نے مثلا کوئی کولڈ ڈرنک بنائی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں مارکیٹنگ کے، کیا کرے؟ سرمایہ دارانہ نظام کس طرح چلتا ہے. ایک اور بندہ ہے، کوئی یہودی کمپنی آ گئی، پیپسی کے نام پہ، کوک کے نام پہ، اسپرائٹ کے نام پہ، کتنے ذائقے، کمپنی ایک ہے، مالک ایک ہی ہے، فلیورز بدلے انہوں نے، آ گئے بلینرز ہیں، سارے بورڈ خرید لیے. حکومت کا نظام بھی کس پر مبنی ہے؟ مال کی بنیاد پر نا. دین ہم دنانیروں، یہ نہیں کہ یہ غریب جوان ہے، اس نے بھی کوئی پروڈکٹ بنایا ہے، 4 بورڈ ہمیں سے بھی دے دیں. نہیں، بنیاد کیا بنی؟ دین ہم دنانیروں. بنیاد مال ہے، بنیاد پیسہ ہے. جس کے پاس مال ہے بھائی آپ بورڈ لگاؤ. اب جتنی مالدار کمپنیاں ہیں سارے شارع فیصل پہ لگ گیا کہ بھائی پیپسی کا ایڈ آپ نے دیکھا، لیز کا ایڈ آپ نے دیکھا، کوک کا ایڈ آپ نے دیکھا. صرف دیکھ نہیں رہے، ہر نگاہ جو پڑتی ہے اس کی محبت تیرے دل میں اترتی ہے. یہ بل بورڈز ہیں کمپنیوں کے، جن کو دیکھنے سے ان کی محبت تیرے دل میں آتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں کہا النظر الی وجہ علی عبادہ. ہر چہرہ تیرے دل میں خدا کی محبت کو نہیں ڈالتا. یہ وہ چہرے ہیں جن کو جتنا دیکھو گے اتنی اللہ کی محبت تیرے دل میں آئے گی. اللہ بھی تو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے نا، اللہ نے بھی تو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے نا، لیکن اس کے لیے چہرہ تو کوئی ہو نا، جو حسن خدا کو عیاں کرے، جو محبت خدا کو عیاں کرے. سائیکل ایک ہی ہے، تم چلاؤ تم بھی کامیاب، دشمن چلائے گا دشمن بھی کامیاب. وہ انسان کی سائیکولوجی سے کھیل کر آپ کے جوانوں کو، آپ کی خواتین کو، آپ کے معاشروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے. جس چیز کو جتنا دیکھو گے اس کی محبت تیرے دل میں کیا ہوگی اتنی سمجھ آئے گی. اب آپ نے 4 مرتبہ کوک کو دیکھا، پیپسی کو دیکھا، اور کسی چھوٹی سی دکان پہ چلے گئے، وہاں پہ سادہ سے برانڈ بھی پڑے تھے تو کسی نوجوان نے محنت کر کے بنائے تھے. اب دکاندار پوچھے گا کیا لینا ہے؟ اندر سے آواز آئے گی جسے دیکھا ہے وہ چاہیے. یہی ایڈورٹائزمنٹ تھی جو دشمن نے کی. حکومت ایسا پروپیگنڈا کہ لوگوں کے دلوں میں غیر کی محبت کو ڈالو، اور بار بار مصطفیٰ کیا دکھاتے رہے؟ کبھی نماز میں بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے ناقہ بن رہے ہیں، کبھی خطبوں کو روک کے اپنی گودی میں بٹھا رہے ہیں، کبھی اپنی زندگی میں جانے سے پہلے روزانہ سیدہ کے دروازے پہ آ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نہیں تھا.
کہا دکھا دکھا کر تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو کیا کر رہا ہوں؟ اتار رہا ہوں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف، سورہ بقرہ کی طرف۔ موسیٰ گئے، سامری نے ایک نعرہ بلند کیا، کیا فصاحت و بلاغت قرآن ہے۔ سامری نے جو بنایا وہ کیا تھا؟ بچڑا۔ کبھی سوچا اونٹ کیوں نہیں بنایا؟ ہاتھی بڑا تھا، ہاتھی بنا دیتا، بندر بناتا، بچڑا ہی کیوں بنایا؟ کبھی غور کیا؟ یہ قرآن ہے، یہ واعتبروا یا اولی الالباب ہے، اس کو سمجھو، اس کو غور کرو۔ چیز وہی بنائی جاتی ہے جو سب سے پہلے آپ کے دل میں ہو۔ مجھے پتا ہو آپ کس سے محبت کرتے ہو، مثلا اب یہ ہم کبھی کبھی گاڑی میں جاتے ہیں نا، سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو فقیر بڑے تیز ہوتے ہیں، اب اچانک گاڑی میں مثلا کوئی ایسا ٹیگ تھا جو لٹک رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا مثلا یا علی، تو فقیر وہیں پہ اپنا مانگنے کا اسٹائل بدل دیتا ہے، فوراً کہتے ہیں علی کے صدقے میں تھوڑا دے دو، پنجتن تجھے آباد کریں، یہاں آتے یا علی مدد بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو بندہ پریشان، فقیر شیعہ بن گیا بھائی۔ یہ شیعہ نہیں بنا، اس نے تیرے دل کو دیکھ کر اپنا بولنا بدل دیا، اسے پتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہے، اس کے نام پہ مانگوں گا تو دے گا، اور پھر دیکھتا ہے فقیر کوئی ایسا بندہ آ گیا، مونچھیں ہیں ہی نہیں، لمبی لمبی داڑھی، اسے تو نہیں بولے گا نا یا علی مدد، جو ہوگا تو وہ بھی شاید اسے لے لیا جائے۔ اب اسے کہتے ہیں یہ آئی کیو لیول شیطان کے پاس بھی تو ہے نا، اتنی انٹیلیجنس شیطان کے اندر بھی ہے نا کہ میں نے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ یہی تو کارنامہ ہے نا اولیاء الطاغوت کا، پہلے محبت ڈالو پھر بندہ خود اس کے پیچھے جائے گا۔ معاشرہ ویسٹرنائز کیسے بنانا ہے، لوگوں کے اندر ویلیو کو ڈی ویلیو کیسے کرنا ہے، اور ایک قبیح کو حسن کیسے بنانا ہے، وہ پہلے محبتیں ڈالتے ہیں، محبتیں ڈالتے ہیں، محبتیں ڈالتے ہیں، پھر آپ کے مزاج کو۔ سامری نے سب سے پہلے دیکھا کہ ان کے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے۔ ساری بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی۔ اب آپ کہیں گے مولانا بچڑے کی محبت کی تھی، بھائی جاؤ پھر سوچو، غور کرو، یہود کی تاریخ کو پڑھو، یہ قرآن صرف ترجمے کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے، ایک ہاتھ میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں دامن قرآن۔ پھر جاؤ ترے علی سے پوچھو کہ مولا بچڑا کیوں بنایا تھا، مولا علی جواب دیں گے، اہل بیت بتائیں گے، یہ دنیا کا مفسر تجھے نہیں بتائے گا۔ ایک بندہ آیا کہ یہودی تھا، مولا علی کے پاس آیا کہ یا علی میں ہر چیز کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تھا یہودی پر فکر وہابیوں والی تھی، کس طرح بتاتا ہوں کہ وہ کیسے، کہ قرآن کی 3 آیتوں میں مجھے تناقض ملا ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس میں تناقض ہے، یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے۔ کہ کون سی آیت ہے؟ کہ ایک آیت میں خدا کہتا ہے کہ روح میں نکالتا ہوں، دوسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملک الموت نکالتا ہے، تیسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملائک نکالتے ہیں۔ اب ایک بات ہو، اللہ نکالے یا ملائک نکالیں یا ملک الموت نکالیں، تو اس میں تناقض ہے۔ امام نے کہا تناقض نہیں ہے، تیری سوچ میں تناقض ہے، یہ کتاب ہے صاحبان عقل کے لیے۔ اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، مولا علی سے نہ مانگو، امام حسن سے نہ مانگو، یہ شرک ہے، ان واسطوں کو کاٹو، ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں جاؤ۔ یا آپ شرک کرتے ہو، مثلا خدا نخواستہ کوئی یہ بول دے کہ اللہ نے بیٹا دیا کہ مولا علی کی وجہ سے بیٹا ملا ہے، میں کربلا گیا تھا اس لیے بیٹا ملا، میں امام مشہد الرضا گیا تبھی مجھے شفا ملی، کہ یہ شرک ہے۔ وہی سوچ اس زمانے کے اندر بھی تھی کہ یا علی یہ تناقض ہے، کبھی خدا کہتا میں روح نکالتا ہوں، کبھی ملک الموت روح نکالتا ہے۔ یہ بھی نقطہ یاد رکھیے، بعض علماء کہتے ہیں ملک الموت، اسرافیل، جبرائیل، یہ ملائکۃ اللہ المقربین جو ہیں، ہمارے ہاں بعض علماء اس قدر ہیں کہ ان کے ناموں کو بھی بغیر وضو انسان مس نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے اللہ کے قریب جو ملک مقرب ہیں۔ معصوم نے فرمایا، امام نے مثال دی، امام نے کہا ایک بلڈنگ کو دیکھو، ایک عمارت کا ایک مزدور جس نے اس عمارت کو بنایا ہے وہ بھی بولے گا کہ میں نے بنائی ہے،
ایک انجینئر جس نے اس کا نقشہ بنایا ہے وہ بھی 4 لوگوں کو بولے گا یہ میں نے بنائی ہے. اور جس کی زمین تھی جس نے مثلاً امام بارگاہ کو وقف کی، مسجد کو وقف کی، وہ بھی 4 لوگوں کو بولے گا یہ مسجد میری ہے. کہ کس کی ہے؟ تو کہنے لگا یہ بات تو سچ ہے. کہ کیونکہ تینوں انوالو ہیں. اللہ بھی جب دنیا میں کام کرتا ہے وہ بغیر سبب کے نہیں کرتا، مسبب الاسباب ہے. اب مزدور کا گھر تو نہیں ہے لیکن بنانے میں اس نے بھی حصہ ڈالا ہے. جس نے زمین دی ہے اس کا بھی حصہ ہے، جس نے نقشہ بنایا ہے اس کا بھی حصہ ہے. لیکن اصل مالک وہی ہے جس نے سارے اخراجات کیے ہوئے ہیں. کہ اصل سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. لیکن بیچ میں یہ مسبب الاسباب ہے، یہ سبب پیدا کرتے ہیں. تو قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے تو اگر دید علی سے سمجھو گے، نگاہ اہل بیت سے سمجھو گے تو مسائل حل ہوں گے. اب مولا سے پوچھا مولا بچڑا کیوں، ہاتھی کیوں نہیں بنایا، کوئی اور چیز کیوں نہیں بنائی؟ فرمایا کہ مصر میں ان کا جو سب سے بڑا خدا ہوتا تھا جس کا بت بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے وہ تھا بچڑا. جیسے برہمن ہندوؤں کا ایک اعلیٰ ترین ذات جات ہے، اور جو وزیر و بادشاہ تھے نیچے جو مزدور ہوتے تھے ان کو اجازت نہیں تھی وہ اپنے گھروں میں بچڑے کا بت رکھیں. ان کے لیے کوئی اور سینکڑوں خدا تھے. مثلا آج آپ انڈیا چلے جائیں، کوئی بندر کو مانتا ہے، کوئی ہاتھی کو مانتا ہے، کوئی بھینس کے بچڑے کو مانتا ہے. ہر چیز، ہر بندے کا عقیدہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. لیکن کسے اجازت ہے بچڑے رکھنے کی؟ جو بادشاہ تھا، جو وزیر تھا. کہ پوری زندگی ان کی خواہش رہی کہ ہمارے پاس بھی بچڑے والا خدا ہو. نچلی قومیں ہوتی ہیں نا، خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارا لائف اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو، فلاں بندے جیسا ہو. کہ اتنے انسپائر تھے وہاں کے مالدار طبقے سے، وہاں کے وزیروں کے، وہاں کے بادشاہوں سے. کہتے تھے زندگی ایسی ہو، خدا ان جیسا ہو، گھر ان جیسے ہو، قصر ان جیسے ہو، محلے ان جیسے ہوں. لیکن وہ اجازت نہیں دیتے تھے. کہتے تھے تم نچلی ذات کے لوگ ہو، تمہیں اجازت نہیں بچڑے کو خدا بنا. سامری جانتا تھا ان کے دل میں کس کی محبت ہے. ایسے کوئی علی کو نہیں چھوڑتا. پہلے دلوں کی محبتوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر انہی چیزوں کو انوالو کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو علی سے دور کیا جاتا ہے. کیوں ان کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بکریوں کے بچے دیے، پھر جب بچے بڑے ہو گئے پھر کسی کو بھیجا جا کر ان بچوں کو ذبح کرو. پھر پوچھا بچے ذبح کیوں کر رہے ہو اور کون کرا رہا ہے؟ کہ علی نے حکم دیا. بچپن سے ان کے دلوں میں علی کے بوجھ کو کیا کر دو، ڈال دو. جس طرح آپ بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں علی اور حسین کی محبت کو ڈالتے ہو، تو اسی طرح بچپن سے ان کے دلوں میں بغض اہل بیت کو ایک طریقہ ہوتا ہے. قلب کو اگر آپ نے متاثر کر لیا، انسان کی زندگی بن بھی سکتی ہے، انسان کی زندگی بگڑ بھی سکتی ہے. بچڑا بنایا جو ان کی دیرینہ خواہش تھی. ہارون کو چھوڑ دیا، بچڑا پرست تھے نا. کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے، سونے کا بچڑا. دوسری محبت سونے کی محبت. آج یہی عنصر آپ کو ہندوؤں میں ملتا ہے. ایک بھینس کے بچڑے کو مانتے ہیں، دوسرا ہندو سونے سے بڑا پیار کرتے ہیں. ہاں، گولڈ کی چینز. اور تبھی اللہ نے سونے کو مرد پر کیا کیا؟ حرام قرار دیا. سونے کے جوتے، سونے کی جیکٹس، ہر چیز سونے کے پیچھے ہوتے ہیں اور بچڑا پرست ہیں. یہ وہی کلیو ملتا ہے وہاں سے. تبھی قرآن کہتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ جبت پر. جبت سے مراد ایجپٹ، مصر پر، مصر کی سیولائزیشن پر. والطاغوت، اور مصر کے نظام پر ایمان رکھتے تھے. پھر سورہ آیت الکرسی میں کیا کہا؟ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو طاغوت کے ولی ہیں وہ ان کو نور کی وادیوں سے نکال کر ظلمتوں کے اندھیرے میں لے کر جاتے ہیں. اور یہ اولیاء طاغوت ہر زمانے میں. آج آپ نے دیکھنا ہے کہ طاغوت کا ولی کون ہے؟ جو لوگوں کو نور سے نکال رہا ہے، جو بچوں کو ہدایتوں اور مسجدوں اور امام بارگاہوں سے دور کر کے وادی ظلمت میں لے کر جا رہا ہے. وہ تب تک دور نہیں کر سکتا جب تک تیرے بچے کے دل میں غیر کی محبت نہیں آ جاتی.
اور غیر کی محبت کیسے آتی ہے؟ یہ میڈیا، یہ ٹی وی، جو دیکھتا ہے وہی محبت اس کے دل میں آتی ہے، جو سنتا ہے۔ کل میں نے مثال دی، ویلیوز کو ڈی ویلیو کرو، دینہم دنانیرہم۔ آج ایک مومن کا بیٹا مثلا ڈاکٹر ہے، مہینے میں 70,000 کماتا ہے۔ ایک اور مومن ہے، اس کا بیٹا 1 نمبر کا نکما ہے، لیکن اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے 2-2.5 لاکھ کما لیتا ہے۔ انچولی کی گلیوں میں ویلیو کس بچے کی ہے؟ جو زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ یہ ہے کہ ویلیو کو ڈی ویلیو بنانا۔ دینہم دنانیرہم، دین کیا بن جائے گا؟ سونا بن جائے گا، سکہ بن جائے گا۔ دوسرا اٹیک میں نے کل کی مجلس میں، قبلتہم نساؤہم، قبلہ کیسے بنایا جائے گا؟ عورتوں کو بنایا جائے گا۔ گمراہی کا سبب جس کا شکار سب سے زیادہ ہوں گی معاشرے میں وہ خواتین ہوں گی۔ تبھی سیدہ سے پوچھا کہ بی بی عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا جب وہ شوہر کے یا والد کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ گھر کے اندر، کہ گھر کے کونے میں۔ مطلب یہ نہیں کہ عورت گھر کے کسی دیوار کے کونے میں بیٹھی رہے، کلام کو سمجھو۔ کونے کا مطلب کیا؟ جتنا نام محرم سے دور رہے گی اتنا سیدہ کے قریب رہے گی۔ مظہر جمال، مظہر جلال، عورت مظہر جمال ہے، مرد مظہر جلال ہے۔ پہلے دلوں میں جھانک کر دیکھا کہ ان کے دلوں میں محبت کیا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ آج ایمان کس پر ہے؟ نوجوانوں کا یا لوگوں کا؟ آج ہم سب ویسٹرنائز ہو چکے ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارا معاشرہ، ہمارا جوان، ہمارا پہناوا، ہماری سوچیں، ہمارا بولنا سب ویسٹرنائز ہو چکا ہے۔ آج جوان یہ تو سوچتا ہے فلاں جگہ پہ جاب کروں گا اتنے پیسے ملیں گے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں سوچتا وہاں جانے کے بعد میرے دین کا کیا ہوگا، میرے ایمان نہیں۔ کیونکہ دین ہم دنانیرہم، جب انسان دین کیوں بولا کہ دین دینار بنے گا؟ کیونکہ دین کے لیے حسین نے سر کٹایا، دین کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے، دین کے لیے اہل بیت نے اسارتوں کو برداشت کیا۔ خرجت الاصلاح امتی، امت کا دین بچ جائے، حسین قربانی دے رہے ہیں۔ آج یہی قربانی پیسے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہے، کثرت مال کے لیے، دینار کے لیے، سونے کے لیے، اپنی مالی معاشی اکنومیکلی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ دینہم دنانیرہم۔ دشمن تیرے دل میں اس محبت کو اتنا بڑا کرتا ہے کہ یہ محبت مقام مودت کو پکڑ لیتی ہے۔ سامری نے دیکھا ان کے دلوں میں زیادہ اس کو امت رسول سے ملا نہیں سکتا، مسائل بنیں گے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خطہ عرب میں ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت زیادہ تھی۔ ابن عباس کے بھائی اگر علی کے لشکر کو چھوڑ کے سامنے والے لشکر میں گئے، کتنے 1000 دینار کی لالچ میں، یہ پڑھیے تاریخ کو، قریبی ترین مولا کے ساتھی جب علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں کس لالچ میں؟ دشمن ہر کسی کو پیسے کی لالچ نہیں دیتا۔ کوئی انسان شہوت پرست ہے، اسے شہوت کی دعوت دی جاتی ہے، کوئی مال پرست ہے، اسے مال کی دعوت دی جاتی ہے، کسی کو گاڑیوں کا بڑا شوق ہے، اسے گاڑی کی چابی کی لالچ دی جاتی ہے، کسی کو باہر فورن ٹرپ کا بڑا شوق ہے، اسے ٹرپ کی لالچ دی جاتی ہے۔ ہر بندے کی محبت کا معیار ایک نہیں ہے، ہر کسی کو الگ الگ محبتوں میں جکڑا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی اور سونے کی محبت تھی۔ بچڑا بنایا سونے کا، موسیٰ کے قدموں کی مٹی کو اٹھایا اور اس بچڑے میں پھونکا، جب پھونکا تو بچڑا بولنے لگا۔ سجدہ ریز ہو گئے، نبیوں کی محنتوں کو برباد کیا، موسیٰ کی زحمتوں کو برباد کیا، پلٹ کے اپنی جاہلیت کی طرف چلے گئے۔ علی کا جملہ سننا، فرماتے میرے گلے میں ہڈی تھی، آنکھ میں کانٹا تھا، اگر تلوار اٹھاتا تو امت ٹکڑوں میں بدل جاتی اور واپس پلٹ کر اپنی جاہلیت میں چلی جاتی۔ یہ وہ خوف تھا علی ابن ابی طالب کو نا، ورنہ تلوار اٹھانا علی کے لیے کون سا بڑا ماجرا تھا۔ پلٹ کے
اب جاہلیت میں عرب کیا تھے اور رسول نے عرب کو آ کر کیا بنایا، ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس سے سمجھو بنی اسرائیل کے لکھا الساء بالساء، جو کچھ بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی۔ انہوں نے نبیوں کے گلے کاٹے، یہ میرے بچوں کے گلے کاٹیں گے۔ انہوں نے اسحاق کا گلا کاٹا تھا، یہ میرے حسین کا گلا کاٹیں گے۔ ظلم کیا ایک ایک نبی کے ساتھ، امتوں نے ظلم کیا، یہی ظلم پال رسول کے ساتھ دے بھائی، ایک امام کو شہید کیا جائے نا، علی کے سر پہ ضربت، مولا حسن کو زہر، امام حسین کو شہید، امام زین العابدین کو زہر، جتنے امام ہیں کوئی اسارت میں کوئی زہر سے، یہ کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کی امت ہے جو یہ ظلم کر رہی ہے۔ صدق رسول اللہ، سچ کہا میرے نبی نے، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ اس امت نے کیا، یہ امتوں نے کیا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ سورہ بقرہ میں واضح طور پہ قوم میں جھگڑا ہوا، ایک جوان مر گیا، کہ موسیٰ بتاؤ کس نے قتل کیا؟ اللہ کا حکم آیا ان تذبحوا بقرۃ۔ مسائل میں جب گھرو نا، ان مسائل کا حل یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہ ایک بقرہ بچڑے کو ذبح کرو، دل میں بچڑے کی محبت، اور اللہ کہہ رہا ہے ذبح کرو، محبتوں کو ذبح کرو۔ جب تک جس محبت سے دل لگائی ہوئی ہے وہ ذبح نہیں ہوتی، تب تک خدا کی محبت تیرے دل میں نہیں آتی۔ محبت کو ذبح کرو، بہانے بنانے لگے، کیسا بچڑا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، رنگ کیسا ہو، سورہ بقرہ تو پڑھیے نا۔ اب یہ کوئی بہانہ ہے؟ یہ سوال کرتے گئے، خدا اور کلیئر کرتا گیا کہ تو سوال کرتا جا، میں بتاتا جاؤں گا۔ آج امت سے بتاتے، رسول نے کہا 12 نقیب، 12 خلیفہ، غدیر و خم علی کا ہاتھ بلند کیا، کتنے بہانے آتے ہیں، مولا کا یہ مطلب نہیں، مطلب دوست ہے، مطلب یہ ہے کہ یا علی انت منی منزلت ہارون من موسیٰ، اس معاملے پہ نہیں تھا، ایسا ہی کوئی نسبت دے دی تھی۔ جب کوئی بہانہ بنانے پر آئے تو 100 بہانے بنا لیتا ہے، لیکن اللہ نے بھی کہا میں خدا نہیں اگر تیرے بہانوں کا جواب نہ دوں۔ کیسا ہو، کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، کہ صفراء لونہا، سب سے وہ بچڑا جو ان کو پسند تھا نا، وہ پیلے رنگ کا، تھوڑا سونے جیسا رنگ ہو، وہ بچڑا اعلیٰ ترین بچڑا جسے خدا مانتے تھے۔ میں مثال دے رہا ہوں محبت کے لیے، ایک ہندو کے دل میں کس کی محبت ہے؟ گائے کی، بچڑے کی محبت۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اسے کیا مانتا ہے؟ اپنا خدا مانتا ہے، لیکن آپ کے دل میں تو اس کی محبت نہیں ہے نا، آپ جسے مانتے ہو آپ کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے گائے کو کاٹا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندو کے لیے کاٹا جائے وہ آپ کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ اتنی ویلیو ہے نا اس کے دل میں اس بچڑے کی۔ اب خدا کہہ رہا ہے کاٹ اس بچڑے کو، اب اللہ کو بول بھی نہیں سکتے کہ خدایا دل میں اس کی محبت ہے۔ تازے تازے نئے نئے مسلمان ہوئے نا، بتوں کو ادھر ادھر چھپا کے رکھا تھا، اللہ نے کہا تکبیر بولو تاکہ سارے بت نیچے گر جائیں نا۔ یہ محبت نکلی تو نہیں ہے نا، شراب کی محبت عرب سے نہ نکلی، نکال نہ سکے نا۔ مسیحیت کیوں محمد پہ ایمان نہیں لا رہی؟ نبی نے کہا مجھے پتا ہے تم سور کا گوشت چھوڑ نہیں سکتے۔ اٹلی میں، یورپ میں کئی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، وہ کرسچنز کہتے ہیں ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں، شراب کے مسئلے کو تھوڑا کمپرومائز کرو۔ بلڈ میں شراب چلا گیا نا، اتنا پی پی کیسے چھوڑیں؟ یہ وہ محبت ہیں جنہیں قتل کرنا پڑتا ہے۔ علی کا چاہنے والا ہے، مجلس میں آتا ہے، لیکن ایک عادت ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ مولانا سب کچھ کروں گا، یہ اس مسئلے پہ تھوڑا کمپرومائز ہو جائے نا، بھئی نہیں ہو سکتا، یہ راستہ ایسا ہے، یہاں کٹنا پڑتا ہے، یہاں قربانی دینی پڑتی ہے۔ امام کی ولایت کی دفاع کی باری آئے تو سیدہ خود کو قربان کر رہی ہیں، اور کیا دیکھنا ہے تجھے؟ جو طاہرہ ہیں، جو مطہرہ ہیں، جو دختر رسول ہیں، جو سیدۃ النساء الاولین من الاولین والآخرین ہیں، وہ بی بی ولایت کی بات جب امام کی جب بات آتی ہے، دین کی جب بات آتی ہے، درس کیا دے رہی ہے کہ ایک قدم پیچھے نہ رہنا، قربانی کی بات آئے تو خود کو قربان کر دینا۔
کہ کاٹو اس بچڑے کو، بہانے بنائے، ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، ایک گھر میں بچڑا ملا۔ اس خاتون کے پاس گئے کہ بچڑا دیجیے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون کے پاس اللہ نے پھر پیغام بھیجا کسی فرشتے کے ذریعے، کہا ایسے نہیں دینا۔ کہ کیسے دوں؟ کہا جتنا بچڑے کا وزن ہے اس کے وزن کے برابر سونا لائیں۔ دوسری محبت کس کی؟ سونے کی محبت۔ اللہ نے کہا جب تک ان دونوں محبتوں کو قربان نہیں کرو گے تب تک نجات نہیں ملے گی۔ ایسے خدا معجزے نہیں دکھاتا۔ یہ مدینہ، یہ کربلا، یہ 14 سال زندانوں میں جانا، یہ کیا ہے؟ محبتوں کو قربان کرنا ہے۔ تو قرآن ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ آج مجھے سوچنا ہے میرے دل کا بچڑا کون ہے؟ ہم نے کتنے بچڑے پالے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں؟ ایسے کوئی منتظر امام زمانہ تو نہیں بنتا نا۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ مقام دیا، کیوں دیا؟ بما صبروا، اہل بیت کو مقام دیا ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے۔ رجب علی خیاط کتنے بڑے، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، خیاط کا مطلب درزی ہے۔ اللہ نے مقام دیا کیونکہ اس نے گناہ میں کیا کیا؟ صبر کیا۔ ایران کے آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ایک بندہ حافظ قرآن بنا، بالکل ان پڑھ۔ اس کا ایک لمبا قصہ ہے، اللہ نے یہ کرامت اسے کیوں دی۔ آغائے بروجردی فرماتے ہیں کہ ہم مفاتیح الجنان کے کچھ الفاظ قرآن کی آیتوں سے ملاتے تھے۔ بعض حافظ قرآن بھی یہ پرکھ نہیں پاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا مفاتیح کا جملہ ہے۔ مثلاً 2 قرآن کی آیتیں، بیچ میں آپ نے 2 لفظ مفاتیح کے ایڈ کر دیے تاکہ حافظ یہ ریکگنائز کر سکے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا مفاتیح کے جملے ہیں۔ کہ بڑے بڑے حافظ بھی بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن جس کو اعجاز امامت سے اللہ نے حافظ بنایا تھا۔ اب بروجردی کہتے سامنے اس کو کتاب رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ قرآن ہے پڑھو۔ کہتے پڑھتا پڑھتا جب ان الفاظ پہ پہنچتا تھا نا جو مفاتیح کہتے تھا آغائے بروجردی یہ قرآن نہیں ہے۔ ان پڑھ آدمی کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ قرآن کے لفظوں سے نور نکل رہا ہے۔ وہ نور میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ نور مجھے ان لفظوں میں نظر نہیں آ رہا۔ دل کی محبتوں کو پرکھو کہ کہیں ہم نے ان کی طرح اپنی محبتوں کو بدلا تو نہیں ہے۔ مقام مودت پر آؤ۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ولی خدا کے لیے سب کچھ بندہ کیا کرے؟ قربان کر دے۔